بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرنٹ افیئرز اور ایسیز کے حوالے سے آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے ڈیموکریسی ان پاکستان، ہوپس اینڈ ہرڈلز۔ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے مختلف کوٹیشنز آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں۔ ہم ایرسٹوٹل کے ورڈ سے اس ٹاپک کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ایرسٹوٹل کہتے ہیں ڈیموکریسی از وین دا انڈیجنٹ ناٹ دا مین آف پراپرٹی آر دا رولرز۔ نائلز بور کہتے ہیں دا بیسٹ ویپن آف اے ڈکٹیٹرشپ از سیکریسی بٹ دا بیسٹ ویپن آف اے ڈیموکریسی شوڈ بی دا ویپن آف اوپننیس۔ فردر ہم لکھ سکتے ہیں فریڈم اینڈ ڈیموکریسی آر ڈریمز یو نیور گیو اپ۔ آتے ہیں ہمارے آؤٹ لائن کی طرف۔ آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہم دیں گے انٹروڈکشن کے بعد ہم دے سکتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ پھر ہم لکھیں گے کہ انڈیکیٹرز دیٹ فورکاسٹ پرومسنگ فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ کون کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ چیز دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پولیٹیکل فیکٹر، سوشل فیکٹر، ایڈمنسٹریٹو فیکٹر اور اکنامک انڈیکیٹرز کو ہم ڈال سکتے ہیں۔ فردر ہم لکھیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں۔ اس میں پولیٹیکل چیلنجز ہیں، سوشل ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیں اور اکنامک۔ اس کے بعد ہم دیں گے ریکمنڈیشنز کہ کس طرح ان چیلنجز کو ہم اپرچونٹیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایفیکٹو اینڈ ایفیشینٹ پالیسیز کا بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جن ریسورسز سے اللہ نے پاکستان کو نوازا ہے، ان ریسورسز کی پراپر یوٹیلائزیشن اگر کی جائے تو پاکستان کی جو اکنامک ووز ہیں وہ آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ جوڈیشری کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے جو گورنمنٹس ہیں، جو حکومتیں ہیں، انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ جو پرومسز الیکشن کے دوران وہ کرتے ہیں وہ پرومسز انہیں فلفل کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے پاکستان میں ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھی اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ میڈیا جو 21 سینچری میں جسے فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی حوالے سے میڈیا کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا کو میچور اور رسپانسیبل رول ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھے اور ایفیشینٹ بننے چاہیے۔ ایجوکیشن اور وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن سب کے لیے ہونی چاہیے۔ کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنا پڑے گا اور جو بیوروکریٹک کلچر ہے اس سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم لکھیں گے کنکلیوژن۔ تو آتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کی جانب۔ انٹروڈکشن میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی پلیز کی رول ان ٹرمز آف سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ، فری اینڈ فیئر الیکشنز، وائبرنٹ میڈیا، کوالٹی ایجوکیشن فار آل، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہیومن سویلائزیشن پر نظر ڈالیں تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہیومن سویلائزیشن آفٹر ایکسپیرینسز آف سیورل ملینیا اینڈ accumulated knowledge has come to understand that the best rulers and form of governance are the one which are determined by majority of people or community members. Such kind of rule and government is described by ancient, medieval, modern and contemporary thinkers and scholars as democracy. تو یہ سیٹ اپ جس میں میجورٹی آف پیپل گورننس کو یا گورنمنٹ کو بنائے، تو اگر ہم اینشنٹ ہسٹری دیکھتے ہیں، میڈیول ہسٹری دیکھتے ہیں، ماڈرن ہسٹری دیکھتے ہیں یا کنٹمپریری جتنے بھی ہمارے تھنکرز اور اسکالرز ہیں وہ اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور ڈیموکریسی کو ہی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ یا گورننس کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم ڈیموکریٹک ہسٹری پر نظر ڈالیں تو یہ زگ زیگ ہسٹری رہی ہے۔ کافی مرتبہ ملٹری نے جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اسے ٹوپل کیا ہے۔ ضیاء الحق سے پہلے ایوب خان کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد مشرف، تقریباً یہ اکثر ان میں سے ڈیکیڈ لانگ گورنمنٹ پر قابض رہے۔ پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا وہ 1956 میں بنا، جس کو 2 سال ہی کے بعد ختم کر دیا گیا۔ ان 11 سالوں میں تقریباً 8
حکومتیں بنی اور انہیں گرا دیا گیا، اور یہ سلسلہ 2008 تک چلتا رہا، جس میں سے شارٹ پیریڈ جو گورنمنٹس ہوتے تھے، جو لوگوں نے جن لوگوں کو چنا تھا، ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ چل رہا تھا، اس کے بعد لانگ سپیل جو ملٹری ڈکٹیٹرز کے تھے ان کے پاکستان میں چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں کہ دا ایمرجنس آف نیشنل لیول پولیٹیکل پارٹیز از اے رے آف ہوپ، ٹھیک ہے، کہ جو نئی پارٹیاں پاکستان میں بن رہی ہیں، یہ ڈیموکریٹک کلچر کو، ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ 2 حکومتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے، یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ فردر جو ٹرن آؤٹ اس وقت الیکشنز میں لوگوں کا آ رہا ہے، جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں بلیف رکھتے ہیں اور اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، یہ بہت ہی پازیٹیو اور امپریسو سائنس ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کون سے فیکٹرز ہیں جن کے حوالے سے ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوگی۔ سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے اگر ہم پاکستان کے لٹریسی ریٹ کو کمپیئر کریں تو یہ امپروو ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وومن پارٹیسپیشن ان آل اسپیئرز آف لائف بڑھ رہی ہے۔ میڈیا کا رول بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگ میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو میڈیا کا رول بھی امپروو ہو رہا ہے، اور جوڈیشری بھی پہلے سے زیادہ کافی اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملٹری کی بات کریں تو مشرف کے بعد ابھی تک پاکستان میں کوئی ملٹری کوپ نہیں آیا۔ یہ پچھلا ڈیکیڈ پورے کے پورا ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں گزرا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ لوکل گورنمنٹ پاور کی نچلی سطح پر منتقلی، یہ کافی پازیٹیو سائن ہے، اور نیشنل انٹیگریشن کے حوالے سے بھی کافی زیادہ کام ہوا ہے۔ اکنامک انڈیکیٹرز پر اگر ہم نظر ڈالیں تو 2014 میں جو سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، اس سے پاکستان میں $46 بلین کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ پاکستان کے پاور سیکٹر کو، انفراسٹرکچر، انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر سیکٹر کو رینیو کر دے گا، تو اس سے پاکستان میں معاشی خوشحالی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈک پاکستان کے پاس ہے۔ اس سے پاکستان کے اکنامک جو ہرڈلز ہیں انہیں آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سندھ کے ساتھ بے شمار انٹیپڈ جو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، یہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پھر کچھ ہرڈلز بھی ہیں جن ہرڈلز کی وجہ سے ڈیموکریسی پاکستان میں اسٹرینتھن نہیں ہو پائی۔ اس میں سے ہم پولیٹیکل ہرڈلز میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا رول کافی زیادہ ویک رہا ہے۔ جو پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ٹرو ڈیموکریٹک اسپرٹ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو پاکستان کی جتنی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو ابھی تک دیکھا گیا ہے صرف اور صرف مقصد یہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی گورنمنٹ کو ختم کر کے خود گورنمنٹ میں آ سکے۔ پھر اگر اسی طرح PMLN کی گورنمنٹ آتی ہے یا PTI کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا ٹارگٹ یہی بن جاتا ہے کہ ان کو گورنمنٹ سے ہٹا کر کے خود گورنمنٹ میں آنا ہے۔ تو یہ جو کلچر ہے یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو کمزور کر رہا ہے۔ اس کے بعد لیک آف پبلک انٹرسٹ ان الیکٹورل پروسیس، ابھی تک ہمارا جو الیکشن میں جو ہمارے لوگوں کو انٹرسٹ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا جس طریقے سے ڈیولپ نیشنز میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے ارسپانسبل اینڈ شارٹ سائٹڈ رول آف اپوزیشن۔ اپوزیشن کا کسی بھی ڈیموکریٹک پروسیس میں بہت ہی میجر رول ہوتا ہے، ہماری اپوزیشن پارٹیز وہ رول ادا نہیں کر رہی۔
سوشل ہرڈلز بھی ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے، بہت ہی زیادہ یہاں پاکستان میں غربت ہے اور الٹریسی ہے، کلاس ڈسپیرٹی اینڈ گیپ ہے، بیکورڈنس آف وومن ہے، ارسپانسبل اینڈ موٹیو ڈریون رول آف میڈیا، میڈیا کا جو کردار بننا چاہیے، میڈیا اس طریقے سے کردار ادا نہیں کر رہا۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ کو اگر ہم دیکھیں، ہمارے میڈیا میں اس طرح کے بلاکس ہیں، ایک بلاک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ابھی ریسنٹلی ایک بلاک ہمارے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس سے سپورٹ کر رہی ہے۔ تو میڈیا کو ان بلاکس سے ہٹ کر کے ٹرو جرنلزم پر فوکس کرنا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹیو میں ہم ہرڈلز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن میں کلیشز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس میں کچھ کرپٹ، ان پیٹریوٹک اینڈ ان پروفیشنل لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ ان ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، ٹھیک ہے، پروونسز کے درمیان کافی زیادہ مسائل ہیں کہ ایک پروونس کو جو فیڈریشن ہے وہ کافی زیادہ اسے نواز رہا ہے، جبکہ باقی جو صوبے ہیں انہیں اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی اپورچونٹی نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ پور پرفارمنس آف ڈیموکریٹک گورنمنٹس، ڈیموکریٹک جو ہمارے گورنمنٹس گزرے ہیں وہ بھی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائے کہ لوگوں کا ان میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے۔ اکنامک ہرڈلز میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹرائریٹنگ سچویشن آف اکنامک گروتھ، ہماری جو اکنامک گروتھ ہے، ایک مرتبہ ہم پینڈیمک سے گزرے، کووڈ-19 سے، اس کے بعد ریسنٹلی جو فلڈز ہوئے جس نے پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو تباہ کر کے رکھ دیا، اس حوالے سے ہماری اکانومی کافی ویک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو کرپشن ہے، ٹھیک ہے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، 180 کنٹریز میں سے کرپشن انڈیکس میں ہم 140ویں نمبر پر ہے، تو ہم پاکستان میں کرپشن کو ایریڈیکیٹ اور کرپٹ نہیں کر پائے۔ انکریز ان فورن ڈیٹس، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف سے ہم وقتاً فوقتاً لون لے رہے ہیں، تو یہ جو فورن ڈیٹس ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے کبھی بھی نیک شگون نہیں رہتا۔ ڈسٹیبلائزیشن آف کرنسی، ہماری کرنسی دن بدن ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ڈیموکریسی کو کس طریقے سے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایفیکٹو اور ایفیشنٹ پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ریکورڈیک ہو گیا، سی پیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ان کو اگر ہم پراپرلی یوٹیلائز کر سکے تو ہمارے جتنے اکنامک ہرڈلز ہیں اسے ہم آسانی سے اوور کم کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اکنامکلی ساؤنڈ بنا سکتے ہیں۔ جوڈیشری کو امپاور کرنا چاہیے، ٹھیک، کیونکہ جب تک کسی بھی معاشرے میں جسٹس نہیں ہوتا وہ معاشرہ پروان نہیں چڑھتا۔ اس کے بعد جو گورنمنٹس ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو برسر اقتدار قوتیں ہیں، انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ ڈیلیور نہیں کریں گے لوگوں کا ٹرسٹ ڈیموکریسی میں ڈیولپ نہیں ہوگا۔ لوکل جو ہمارے گورنمنٹ سسٹم ہے اسے ہمیں اسٹرینتھن کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میڈیا جو بلاکس میں اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، ان بلاکس کو ختم کرنا پڑے گا اور میڈیا کو ایک میچور اور رسپانسیبل رول ادا کرنا پڑے گا۔ پاورٹی کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا، اور پاورٹی ایلیویشن کے جس طریقے کے پروگرام پاکستان میں چل رہے ہیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، تھوڑا سا اگر ان پروگرام کو چینج کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اسکل پرووائڈ کیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ کما سکے۔ کیونکہ چائنا کی ایک فلسفی ہے، چائنیز کہتے ہیں ڈونٹ گیو می فش ٹیچ می ہاؤ ٹو فش۔ تو اس طرح کی اگر ہماری پاورٹی ایلیویشن کے پروگرام ہو تو اس سے بہت ہی پازیٹیو چینج پاکستان میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن سب کے لیے ہونا چاہیے۔ کرپشن، سے نو ٹو کرپشن، کسی بھی حال پاکستان میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ کرپشن کو
جب تک ہم ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے پاکستان میں ڈیموکریسی فلرش نہیں کر پائے گی. ہمارے بیوروکریٹک کلچر کو ہمیں امپروو کرنا پڑے گا. کنکلیوڈ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ایک ہمارے بہت ہی گریٹ فلسفر گزرے ہیں ابن خلدون. وہ کہتے ہیں جب امیر اور طاقتور حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں تو ملک زوال پذیر ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے ڈیموکریٹک نارمز کو بہتر کرنا پڑے گا. ہم نے جتنی چیزیں ڈسکس کی اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، اگر ہم پاکستان کو اسٹرینتھن کریں گے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں ایک بہترین فارم آف ڈیموکریسی آئے گی اور وہ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر پائے گی. تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اسی طریقے کے ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ٹاپک انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.